صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم سر محشر فرشتوں کی زبان پر میرا نام آیا کہ وہ دیکھو محمد کے غلاموں کا غلام آیا کبھی شبیر کے غم میں جو دو آنسوں بہا ڈالے دعا آئی نجف سے تو مدینے سے سلام آیا زیارت کی لگن میں بے قراری کا یہ عالم تھا مدینے تک میں ہر گام دل کو تھام تھام آیا ملا اعزاز شاہانہ مجھے دانوں جہانوں میں نبی کی یاد میں چھپ چھپ کے رونا میرے کام آیا اشارے مل رہے ہیں آج کل خوابوں خیالوں میں بلاوا آنے والا ہے سحر آیا کہ شام آیا بفیض نسبت طیبہ ہمیں دنیا بھی جنت ہے جہاں پانی کی خواہش کی وہاں کوثر کا جام بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و صد احترام جمیع حاضرین مرتبت بالخصوص سٹیج پر جلوہ گر حفاظ کرام علماء کرام علامہ حافظ محمد بلال صاحب اور دیگر شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات میں اور آپ دعائیہ تقریب میں جمع ہیں اللہ کریم ہم سب کا مرحومہ مائی صاحبہ کے لیے دعا کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات میں چونکہ میزبان ہوں اور اس لیے سب سے پہلے آپ احباب کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا اور مجھ سے ما بعد آپ بارگاہ رسالت مآب میں خوبصورت انداز کے ساتھ نعت بھی سنیں گے اور خوبصورت خطاب بھی سماعت فرمائیں گے چند ایک گزارشات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر لیکن میں آپ کی پوری توجہ اپنی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں یا میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھوں گا اور جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے مصطفیٰ کی حدیث پڑھی جائے تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم تن گوش ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا جائے اور پھر یہ کوشش کی جائے کہ ان پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہم جتنا بھی ذکر کریں اللہ رسول کی باتیں کریں مجھ سے قبل بچوں نے دیگر احباب نے جو نعتیں پڑھی ذکر کیا اذکار کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائی سارے حضرات میری طرف توجہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ ذرا پیار کے ساتھ اللہ کی تسبیح کو بلند کریں میں بات شروع کروں ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے اور عام کوئی بندہ ہو اگر اسے بندہ کہے کہ تو فلاں ہے اس کی تعریف کرے وہ خوش ہوتا ہے جب رب ہے ہی پاک جب رب کا بندہ اپنے رب کو پاک کہتا ہے اللہ اس پہ کرم یہ فرماتا ہے اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی پاکی کو بیان کیا ہے تو لہٰذا جو بات سنے اللہ رسول کی باتیں سنے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا لگائیں بلا تمہید بلا تاخیر میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنے والا ہوں نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن او کما قال حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین باتوں کی تعلیم دو اپنی اولاد کو تین باتوں کی تعلیم دو اب پہلی بات کیا ہے؟ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اب نبی کی محبت ہماری اولاد میں کس طرح آئے گی؟ جب ہم حضور کا ذکر کریں گے، حضور کے شمائل کا ذکر کریں گے، حضور کے جمال کی باتیں کریں گے، حضور کے کمال کی باتیں کریں گے، حضور کے حسن کی باتیں کریں گے، حضور کی مکی زندگی کی باتیں کریں گے، حضور کی مدنی زندگی کی باتیں کریں گے، حضور کی نماز کی باتیں کریں گے، حضور کے قرآن کی باتیں کریں گے، حضور کی آل کی باتیں کریں گے، مصطفیٰ کے حسن کی باتیں کریں گے، مصطفیٰ کے آداب کی باتیں کریں گے، مصطفیٰ کے قدموں کی باتیں کریں گے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کی باتیں کریں گے۔ جب ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، رب محمد کی قسم ہے اللہ ہمارے آنے والی نسل کو محبت مصطفیٰ کا تحفہ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ اللہ پھر عطا کیا کرے گا؟ پھر ہماری نسل میں عشق مصطفیٰ کی وہ چنگاری آئے گی کہ کوئی بدعقیدہ نہیں پیدا ہوگا، اگر کوئی پیدا ہوگا وہ محمد عربی کا غلام پیدا ہوگا، وہ جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا پیدا ہوگا، وہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ عشق کرنے والا ہوگا، کیونکہ ہم نے اسے گٹی میں یہ عطا کیا ہے۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اسے تحفے میں دی۔ فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حضور کے چہرے کی باتیں کرو۔ اگر میں حضور کے چہرے کی باتیں ان الفاظ میں کرتا چلوں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بر فر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شواؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا حزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روح لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا، کی رات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت کے شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، کہنے کو تو ملبوس سے بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پہلی بات فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب نبی کی محبت یہ اصل ایمان ہے، دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر جو ہمارے پاس ایک توشہ ہے یہ نبی کی محبت ہے۔ اب دیکھیے کہ جب نبی کے ساتھ محبت ہوگی ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہنے والا کہتا ہے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، قبر میں مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے، کیوں کہ محمد عربی کے ساتھ محبت کی ہے، اور جب حشر کے میدان میں جائیں گے میرے مصطفیٰ شفاعت فرمائیں گے، شفاعت اس کی فرمائیں گے جس کے دل میں ہم سب کے آقا و مولا کی محبت ہوگی۔ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پہلی بات اپنے نبی کی محبت۔ تو حضرات حضور کے ساتھ اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کی وہ لگن، وہ چنگاری پیدا کرو کہ تمہاری آنے والی نسل میں جو چیز زیادہ میسر آئے وہ محمد عربی کی محبت آئے، حضور کی باتیں کریں، حضور کا ذکر کریں۔ جب ہم حضور کے ساتھ محبت کریں گے، حضور کے ساتھ عشق کریں گے، ہمیں ملے گا کیا؟ پھر ہماری اولاد جب پروان چڑھے گی انہیں مصطفیٰ کا یہ فرمان آتا ہوگا کہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو، احسان کرو۔ انہیں رب کا قرآن آتا ہوگا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔
وہ معاملات دنیا میں مصطفیٰ کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، وہ ہر کام میں مصطفیٰ کی سیرت سے روشنی لیں گے، اور اللہ انہیں محبت مصطفیٰ میں تقویت عطا فرما دے گا، انہیں کمال عطا فرما دے گا۔ اللہ انہیں کمال عطا فرما دے گا محبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ حضرات دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، میری آل کی محبت۔ حضور نے فرمایا میری اولاد کی محبت۔ یہ حضور کی اولاد کون ہے؟ حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے قیام کرتی ہے، اور جس کے لیے مصطفیٰ قیام کرتے گئے اسے محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ ساری دنیا مصطفیٰ کے لیے قیام کرتی ہے، میرے مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ اور میرا اگلا جملہ سنیے، ساری دنیا کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہیں، اور میں قربان جاؤں سیدہ کے قدوم میمنت لزوم کے ساتھ لگنے والی مٹی پر کہ سیدہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہے، اور قربان جاؤں سیدہ زہرا کی شان پر جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا رب سیدہ زہرا کے قدموں کا صدقہ، حسنین کی ماں کا صدقہ، میرے ان بھائیوں کی ماں کے حال پہ رحم فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ میرا یہ ایمان ہے، آج ان کے والدہ کی چیلم کی دعا ہے، ہم ذکر مصطفیٰ کی اولاد کا کر رہے ہیں، ہم ذکر سیدہ زہرا کا کر رہے ہیں، رب میرے مصطفیٰ کی بیٹی کے صدقہ سے مرحومہ کے قبر کی منازل عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے مصطفیٰ کی آل ہے کہ جنہیں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلی چیز امت سے کچھ نہیں مانگا، لیکن سوائے اپنی آل کی محبت کے اللہ محبوب نے کچھ نہیں مانگا۔ فرمایا اگر میں تم سے مانگتا ہوں علی کی، فاطمہ کی، حسن کی، حسین کی محبت مانگتا ہوں۔ فرمایا وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، دوسری بات فرمایا میری آل کی محبت سکھاؤ۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، میری آل کی محبت۔ اب یہ حضور کی آل کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی وہ نسل چلتی ہے، سیدہ کی جوڑی ہے، حسنین کریمین کا صدقہ، حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، یہ میرے مصطفیٰ کے دو شہزادے، ان کی نسل چلتی ہے۔ اور آج بھی مشرق و مغرب میں چلے جاؤ، شمال و جنوب میں چلے جاؤ، قرۂ ارض کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، مصطفیٰ کی نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والے سادات تمہیں نظر آئیں گے۔ وہ یزید مصطفیٰ کی آل کو مٹانا چاہتا تھا، میرے رب نے محمد الرسول اللہ کی آل کو ساری کائنات میں آباد فرما دیا۔ یزید مٹانا چاہتا تھا، میرے رب نے وہ کمال عطا فرمایا۔ فرمایا محبوب انا آتینا کل کوثر، میرے محبوب ہم آپ کو کثرت عطا فرمائیں گے۔ قرۂ ارض کے ہر خطے میں آپ کی نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوں۔ فرمایا دوسری بات، پہلی بات نبی کی محبت، دوسری بات فرمایا میری آل کی محبت۔ اب تیسری بات ہے، فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنی اولاد کو تیسری بات قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اب یہ قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی وہ کتاب جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم قرآن سے روشنی لیں تو زندگی کے قدم با قدم قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ قرآن مصطفیٰ کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب ہے۔ جب ہم یہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد تیرے میرے بیٹے بیٹھ جائیں گے، آؤ اللہ کا قرآن پڑھے، میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے،
جب قرآن پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور مائی صاحبہ کی خوش نصیبی، خوش بختی، اور اسی لیے یہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ اولاد کی تربیت کس نہج پر کی جائے۔ یہ ان کا پوتا ہے چھوٹا عزیزم ارحم، میں جب مسجد میں چھٹی دیتا ہوں وہ اور بچوں سے بھی کہتا ہے آؤ میری اماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ لذت، یہ چاشنی، یہ ایمان کا لطف یہ کب میسر آتا ہے؟ جب اولاد کو قرآن کے ساتھ آراستہ و پیوستہ کیا جاتا ہے، جب دنیاوی تعلیم کے ساتھ محبت کی جائے اور دینی تعلیم کو پسے پشت ڈالا جائے، تب یہ جلان نہیں ملتی۔ جب دنیا کی تعلیم پر اللہ کے قرآن کو ترجیح دی جائے، رب کمال یہ عطا فرماتا ہے کہ آنے والی نسل کو قرآن کے ساتھ بھی لگاؤ عطا فرماتا ہے، محمد کے فرمان کے ساتھ بھی محبت عطا فرماتا ہے۔ تب یہ مقام ملتا ہے، ویسے یہ مقام نہیں ملتا۔ اب جب ہم، حضور نے فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، مصطفیٰ نے فرمایا جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ بہتر ہے۔ اب جب ہم اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، سکول کی تعلیم کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، صبح اٹھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، پھر ایک نہیں تو دوسرے دن، دوسرے نہیں تو تیسرے دن جاتے ہیں، وہاں سے پتہ کرتے ہیں ہمارا بچہ کتنا پڑھتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اپنے بچے کو جس جگہ پہ قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم نے کتنی بار جا کے پتہ کیا ہے کہ قاری صاحب ہمارا بچہ قرآن کیسا پڑھتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اور یہی وجہ ہے اور یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور جو اس مسند پہ بیٹھتے ہیں وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں اور ان سے سالوں بھی کوئی پتہ نہیں کرتا کہ ہمارا بچہ کتنا پڑھ رہا ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی قاری قرآن محنت کر کے اسے حافظ قرآن بھی بنا دیتا ہے، اسے قاری قرآن بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کے اس منبر کی لاج رکھتے ہوئے، اس کا حیا کرتے ہوئے کما حق ہو، حق ادا کرتا ہے اور تمہاری اس آنے والی نسل کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیوستہ کرتا ہے۔ فرمایا تین باتیں، پہلی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری بات فرمایا وحب اہل بیتہ، میری آل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسری بات فرمایا وتلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اب یہ تین باتیں ہیں جس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں وہ دنیا کی کامیاب زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ دنیا میں جو اصل چیز ہے ہم سمجھتے ہیں مال ہے، اسباب ہے، اقتدار ہے، یہ فانی ہے۔ اگر کوئی شے باقی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اب دنیا کے اندر صاحب اقتدار لوگ ہیں، کوئی اے سی ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، وہ ایک مدت کے لیے ہے، لیکن جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی میرے آقا کا غلام ہے، وہ قبر میں بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ حشر میں بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، اور جو حافظ قرآن ہے وہ دنیا کے اندر بھی حافظ قرآن ہے، وہ قبر میں بھی حافظ قرآن ہے، اور جب محشر کے دن میں جائے گا رب کہے گا اے قاری قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا۔ یہ شان تجھے قرآن نے عطا فرمائی ہے، تو نے قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، رب نے تجھے رب نے مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ کیوں؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات، ایک یہ میرا پیغام ہے، مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرو، حضور کی آل کے ساتھ محبت کرو اور قرآن کے ساتھ محبت کرو۔ اور چونکہ آج کی یہ جو نشست ہے یہ ایک ماں کے نام سے ہے، ماں کے نام سے صرف یہ اختتام کی جانب جملوں کو لاتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں۔ نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ عرض کی فرمایا ابو کا، تیرا باپ ہے۔
मुस्तफा की इस हदीस से हमें पता चलता है, वो माँ जो अपने बेटे को अपने बतन में लेके तकलीफ और अज़ियत बर्दाश्त करती है, वो माँ जो अपनी औलाद के लिए अपना आप मिटा देती है और ममता में फना हो जाती है। अगर वो कामयाबी चाहती है अपने बेटे की चाहती है, अगर बरकत चाहती है अपने बेटे की चाहती है। इसलिए मुस्तफा की इस हदीस मुबारका में हिकमत ये है। अब जरा तवज्जो कीजिए, जब हमसे पूछा जाता है कि फलां किसका बेटा है, कभी किसी ने माँ का नाम लिया है? माँ का नाम नहीं लिया। फलां चौधरी साहब का बेटा है, फलां अल्लामा साहब का बेटा है, फलां राजा साहब का बेटा है, फलां साहब का बेटा है। अब माँ ने जो पहला किरदार अदा किया, माँ ने बेटे को जन्म देने के बाद अपनी जात को खत्म कर दिया और कहा, बेटा अगर मैं खत्म होती हूँ, खत्म हो जाऊं, लेकिन मेरा रब तुझे खुशियां भी अता फरमाए, तेरी उम्र में बरकत भी अता फरमाए। माँ का नाम नहीं रहा, कहा जी ये फलां बाप का बेटा है, ये फलां का बेटा है। माँ मिट गई, नाम खत्म हो गया। माँ की उस ममता में फना हो जाती है, लेकिन बेटे को फिर भी कमाल अता फरमाती है। हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस है। आपकी माँ इस दुनिया से चली जाती है और वो कोई आम माँ नहीं थी, वो सारी दुनिया की माएँ सैयदा आमीना के कदमों पे कुर्बान हो जाएं। वो माँ है कि जिसने उम्मत को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बेटा अता फरमाया है। उस माँ का नाम सैयदा आमीना है। मेरे आका की 6 साल उम्र है। हजरत सैयदा तैयबा सैयदा आमीना का मकामे अबवा के अंदर विसाल हो जाता है, आप दुनिया से चली जाती है। उससे पहले अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया, बेटा हर नए ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है, लेकिन मैं दुनिया को तेरे जैसा बेटा दे के जा रही हूं जो सुबह कयामत तक मेरे नाम को जिंदा रखेगा। ये वो माँ की मोहब्बत, ये वो लज्जत, ये वो चाशनी है। फिर मेरे मुस्तफा की हदीस सुनिए, हुजूर फरमाते हैं, मैं नमाज इशा अदा कर रहा हूं और जब इशा की नमाज में पढ़ रहा हूं, सूरह फातिहा पढ़ चुका हूं, मेरी माँ मुझे आवाज दे, और बेटा मोहम्मद मैं नमाज को छोड़ के अपनी माँ के कदमों में हाजिर हो जाऊं। ए मेरे नौजवान भाइयों, आओ आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस फरमान से और आज के इस तालीम से ये पैगाम लेके जाओ। अगर एहसान करना है तो अपने माँ बाप के साथ करना है, अगर हुस्ने सलूक करना है तो अपने माँ बाप के साथ करना है। ये कितना खूबसूरत रिश्ता है, कितनी लज्जत वाला रिश्ता है कि अल्लाह ने जिसका नीमुल बदल पैदा ही नहीं फरमाया, जिसका नीमुल बदल रब ने पैदा ही नहीं फरमाया, क्योंकि ये एक ऐसा सदा बहार ये रिश्ता है कि बाप का साया जब सर पे होता है, बंदा अपने आप को एक साया एक करम में महसूस करता है। जब बाप दुनिया से चला जाता है, फिर वो जो साया एक करम है, वो साया एक शफकत है, उससे मारूम हो जाता है। हजरात, तो आइए आज ये पैगाम लेके जाओ कि अपने वालिदैन के साथ ihसान करो और बूढ़े माँ बाप की कदर करो। और जब मैं और तू रात को सो जाते हैं, तेरा और मेरा बाप, तेरी और मेरी माँ रब की बारगाह में हमारी दराजी उम्र की दुआ करती है। और जब दुनिया सो जाती है, वो तेरी माँ तेरे रब की बारगाह में तेरे लिए दराजी उम्र की दुआ करती है। और जब दुनिया सो जाती है, वो तेरी माँ तेरे लिए रब के हाथ दुआ करती है। जब हम मैवे खरगोश ले रहे होते हैं, हम मैवे आराम होते हैं, तेरा बूढ़ा बाबा और तेरी बूढ़ी माँ तेरे रब के लिए दुआ करती है, तेरे लिए दुआ करती है रब की बारगाह में। हजरात, मैं बिल्कुल इख्तिताम की जानिब लाता हूँ। आज ये हमारे भाई हैं, इनकी वालिदा दुनिया से चली गई है। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, घर वीरान हो जाता है। और हम चूंकि एक दीनी सिलसिला है, जाते हैं, लोग प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, हाथ भी चूमते हैं चूंकि दीन की वजह से। लेकिन कोई जितना भी बड़ा हो जाए ना, वो माँ के कदमों की खाक भी नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है, कोहे तूर पे जा रहे, अल्लाह ने फरमाया मूसा संभल के आना। अर्ज की मालिक तेरी जात वहदहू ला शरीक है,
یہ وہی کوہ طور پہاڑ ہے، میں موسیٰ ہوں، تو نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، آج تو نے فرمایا کہ موسیٰ سنبھل کے آنا۔ رب نے فرمایا موسیٰ پہلے تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی، آج تیری ماں دنیا کے اندر نہیں ہے۔ رب پیغمبر کو فرما رہا ہے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ گویا ماں کی دعا کے اندر اتنی برکت ہے، اگر بیٹا نبی ہو تب بھی میرا رب ماں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں زیادہ قبول فرماتا ہے، اگر بیٹا ولی ہو تب بھی وہ ماں کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شان، یہ شرف، یہ مقام ملا ہے، یہ اپنی ماں کی قدموں کا صدقہ ہے، یہ باپ کی اس محنت کا صدقہ ہے۔ حضرات اپنے والدین کے ساتھ محبت کیجئے، ان کے ساتھ احسان کیجئے۔ میں نے چونکہ عرض کیا تھا میں میزبان ہوں، میرے گھر کی بات ہے، چند ایک گزارشات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر دی ہیں۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سب سے بہترین یعنی رب کو محبوب عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل ہے جو اللہ کو پیارا لگتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ سجدوں کی لذت عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ قیام کی آشنائی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یہ رب کو بڑا محبوب ہے۔ اب جو بندہ نماز پڑھتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کرتا، اس کی نمازیں قیامت والے دن اس کے منہ پہ ماری جائیں۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں جو محبوب عمل ہے نماز کے بعد پورا قرآن اٹھائیے، جہاں پہ رب نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، متصل جہاں اپنی وحدانیت کا اعلان دیا ہے، اسی کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ صاحب حمد کہ احمد کی طرف دیکھیں گے، مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے، نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز حشر، ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے۔ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، یا رسول اللہ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے۔ یا رسول اللہ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے۔ جب رحمت سرکار کی کوئی حد ہے ہی نہیں، سر پھرے ہوں گے وہ جو حد کی طرف دیکھیں گے۔ اب میں آپ کی انہی محبتوں میں عزیزم محمد حاشر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور ان کی نعت کے بعد ہمارے محترم حافظ بلال صاحب حاضری پیش کریں گے۔ اتنی دیر میں استاد محترم تشریف لائیں گے، انشاءاللہ 12 بجے سے 2 4 5 منٹ اوپر ہم دعا کر لیں گے۔ اللہ